اللہ رب العزت نے اپنے پیاروں کو، اپنے محبوبوں کو جو شانیں اور جو مرتبے عطا فرمائے ہیں، ان مرتبوں میں سے ایک مرتبہ نبوت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں میں سے جس کو چاہتا ہے نبوت عطا فرما دیتا ہے۔ نبوت کے حوالے سے چند ایک باتیں اور عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے چند ایک بنیادی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ انتہائی توجہ کی ضرورت ہے اور یہ ہمارے اس دور کی، اس وقت کی ضرورت بھی ہے کہ دیکھیں منصب نبوت، پہلی بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو محنت کے ساتھ، عبادت اور ریاضت کے ساتھ، چلوں کے ساتھ اور مجاہدوں کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ یہ رب تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی مخلوق ہے وہ ہزاروں میں ہو، کروڑوں میں ہو، بلکہ پوری کائنات کے افراد بھی اگر اکٹھے ہو کر کہیں کہ ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ فلاں بندہ اللہ کا نبی ہے، تو مخلوق کے فیصلے کو نہیں دیکھا جائے گا، رب تعالیٰ کے فیصلے کو دیکھا جائے گا کہ منصب نبوت جس کو عطا فرمانا ہوتا ہے عرشوں کا مالک خود عطا فرماتا ہے۔ نبی بندوں، مخلوق کے ووٹ اور نوٹوں سے نہیں بنتے، بلکہ رب تعالیٰ کے فیصلوں سے بنتے ہیں۔ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جبریل امین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی دے کر بھیجا تھا کسی اور کے لیے، لیکن وہ کسی اور کو دے گئے، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ عرشوں کے مالک نے جبریل امین کو جس بندے کی طرف، جس اپنے پیارے محبوب کی طرف بھی وحی دے کر بھیجا، حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اس حق کو اسی طرح ہی ادا کیا اور اسی بندے تک ہی پہنچایا۔ تین باتیں ہوگی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چلتا رہا، اور بالآخر امام الانبیاء، خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک یہ نبوت کا سلسلہ مکمل ہو گیا۔ اب حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، نہ تھا، نہ ہے اور نہ ہی ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اس حوالے سے پانچویں بات سماعت کیجئے کہ دیکھیں یہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ مولویوں کا بنایا ہوا عقیدہ نہیں، یہ کسی سیاسی جماعت کا کسی خاص سیاسی جماعت کا عقیدہ نہیں، یہ کسی خانقاہ کا عقیدہ نہیں کہ ہم کہیں کہ کسی پیر نے یہ عقیدہ پیش کیا ہے، نہیں، نہ تو یہ عقیدہ مولویوں کا بنایا ہوا ہے، نہ ہی یہ عقیدہ کسی سیاسی لیڈر یا سیاسی جماعت نے پیش کیا ہے، نہ ہی یہ عقیدہ کسی پیر نے دیا ہے، بلکہ یہ عقیدہ عرشوں کے مالک نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور وہ قرآن میں سورہ احزاب میں ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ اور چھٹی بات اس حوالے سے انتہائی اہم اور قابل توجہ بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ عقیدہ فروعی نہیں ہے۔ فروعی سے مراد کہ جس طرح ہمارے ہاں کچھ مسائل ہیں، مثال کے طور پر ختم شریف کل خانی کا ختم ہو گیا، ساتے کا ختم ہو گیا، 40ویں کا ختم ہو گیا، یہ ہیں فروعی چیزیں۔ اگر کوئی کل خانی کا ختم نہیں دلواتا، کوئی ساتے دا ختم نہیں دلاندا، کوئی 40ویں دا ختم نہیں کرواندا، تو اسی اے نہیں کہہ سکتے کہ اے بندہ دائرہ اسلام تو خارج ہو گیا۔ اسی طرح اسی نماز تو بعد صلاۃ و سلام پڑھنے ہیں، ذکر کرنے ہیں، اگر کوئی نہ کرے تو اسی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اے بندہ اسلام تو خارج ہو گیا۔ جمعے دی نماز تو بعد اسی کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے ہیں، اگر کوئی نہیں کردا تو اسی وہ تے فتویٰ نہیں لا دینا بھی یہ دائرہ اسلام تو خارج ہو گیا۔ اسی طرح نماز جنازہ تو بعد جڑا اسی علیحدہ دعا کرنے ہیں، اگر کوئی نہیں منگدا دعا تو اسی اس دی بنیاد تے اسی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بندہ دائرہ اسلام تو خارج ہو گیا۔ یہ ہیں وہ فروعی مسائل۔ تو عقیدہ ختم نبوت یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ فروعی نہیں ہے، بلکہ یہ بنیادی عقیدہ ہے
تو امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی وجہ سے ہم بریلوی کہلواتے، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو عقیدہ ختم نبوت ایک ایسی قطعی چیز ہے کہ اگر کوئی اس کا انکار کرے، فرمایا نہیں، انکار بھی تو دور کی بات، عقیدہ ختم نبوت کے متعلق کسی کو شک ہو، فرمایا شک بھی بڑی آگے کی چیز ہے، فرمایا اگر کوئی اس کے حوالے سے وہم میں بھی پڑ جائے گا تو اس کا ایمان بھی ختم ہے اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ اتنا اہم عقیدہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک، ظاہری دور مبارک سے لے کر آج تک کئی ایسے لوگ آئے جن میں عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے، کہ جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نشانیاں بتائیں، فرمایا وہ دجال ہوں گے، کذاب جھوٹے ہوں گے، فراڈی ہوں گے، فرمایا ان میں سے مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، اور فرمایا میرے بعد 30 بندے ایسے آئیں گے جن میں مرد اور عورتیں بھی ہوں گی، وہ سارے میرے بعد قیامت تک نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو یہ خبر دے گئے، اور ساتھ ہی یہ ساری نشانیاں بتانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ جملہ بھی ارشاد فرما گئے، فرمایا الا انا خاتم النبیین، اے میرے امتیوں خبردار یہ بھی سنو کہ میں اللہ کا سب سے آخری نبی ہوں، میں خاتم النبیین ہوں۔ یہ خبردار کہہ کر جملہ کیوں کہا؟ ویسے بھی تو کہا جا سکتا ہے۔ دیکھیں ہم روڈ پر سفر کرتے ہیں تو ہم جگہ جگہ پر دیکھتے ہیں کہ آگے بورڈ لگا ہوتا ہے، خبردار آگے پل ہے، خبردار آگے خطرناک موڑ ہے، خبردار آگے سکول ہے، خبردار آگے سنسان علاقہ ہے۔ تو یہ جو بورڈ لگے ہوتے ہیں یہ ہماری جان کی حفاظت کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف یہاں اس حدیث پاک میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے فرما رہے ہیں، فرمایا لوگو یہ فتنے ہیں، لیکن خبردار یہ ذہن میں رکھنا انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب عقیدے والی بات، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو لفظ خاتم النبیین ہے، یہ جو قادیانی ہیں یہ اس کو بھی مانتے ہیں لیکن اس میں ہیرا پھیری کرتے ہیں۔ لفظ خاتم ہے نا خاتم النبیین کے اندر، اس کا معنی نئی نسل کو یہ بتاتے ہیں کہ اس کا معنی آخری نہیں ہے بلکہ اس کا معنی ہے مہر، اور وہ یہ مہر معنی بتا کر، خاتم کا معنی مہر بتا کر اس آیت کا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں اور اس حدیث کا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک جس پر نبوت کی مہر لگا دے نعوذ باللہ وہ نبی بن جاتا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ نے نبوت کی مہر لگا دی مرزا غلام احمد قادیانی پر، اس لیے وہ نبی بن گیا۔ اس طرح کے وہ چنگل میں اور اس طرح کے ہیرا پھیری کر کے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو قرآن و حدیث بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ سمجھنے والی بات بھی ہے، ہم کسی ڈکشنری کی طرف نہیں جاتے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرمان میں اس بات کی وضاحت کر کے آج کل کی ڈکشنریوں سے بھی ہمیں چھٹکارا دے دیا کہ فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ جب حضور فرما کے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا تو اب یہ مرضی جو مرضی دعوے کرتے پھریں کہ ذلی نبی ہوتا ہے، کوئی بروزی نبی ہوتا ہے، میں کہتا ہوں تمہاری سارے ہیلے اور تمہارے سارے بہانے ہیچ ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آج بھی بلند ہے اور انشاءاللہ قیامت تک چمکتا رہے گا اور ایمان والوں کے سینوں کو اسی طرح جگمگاتا اور روشن کرتا ہوا نظر آتا رہے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں، بس بات ختم، یہی ریڈ زون ہے۔ اس کے آگے ہم کسی کی کوئی بات تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ باتیں جو آپ کو بتائی جا رہی ہے اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ وہ اس طرح سے لوگوں پر وار کرتے ہیں، اس طرح سے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بھی تو کلمہ پڑھنے والے ہیں اور ساڈے بھولے بالے مسلمان وہ یہی کہندے نے وہ کوئی گل نہیں یار، وہ بھی تک نبی دا ہی کلمہ پڑھتے ہیں۔ یار کئی ہمارے ہاں اندر خرابیاں ہیں، جو بظاہر تو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن اندر سے کھوکھلے ہیں، اندر سے وہ منافق ہیں، کافر ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی کلمہ تو نبی دا ہی پڑھ دینے تو کوئی گل نہیں، اسی جناب انہاں نال بہ بھی لینے تو انہاں نال کھا پی بھی لینے تو انہاں دے جنازے بھی شرکت کر لینے، انہاں دے جنازے بھی پڑھ لینے۔
تو بھئی عقیدہ جو ہے نا، عقیدہ اس کی حفاظت بہت ضروری ہے، اور خاص طور پر عقیدہ ختم نبوت، اس کے اوپر پہرا دینا اور اس کی حفاظت کرنا اور اس پر ایمان اور یقین رکھنا، یہ اسلام کی بنیاد اور اساس ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ ساری زندگی باتیں کرتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، صدقہ اور خیرات کرتے رہیں، اگر عقیدہ ختم نبوت پر ایمان نہیں ہے، اس میں تھوڑا برابر شک بھی آ گیا تو یقین مانیں یہ کچھ فائدہ نہیں دیں گے، یہ سارے کے سارے بالکل فنا